ہتھوڑا لے کر آئیں گے، اس ہتھوڑا کا پاور اتنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ضرب بها جبل، اگر کسی پہاڑ پر مار دیا جائے، اگر کسی پہاڑ پر اس ہتھوڑا کے ذریعے میں مار دیا جائے، لصار تراب، وہ بڑے بڑے پہاڑ بھی دھورا ہو جائے گا، وہ بڑے بڑے پہاڑ بھی پاڈر ہو جائے گا، وہ بڑے بڑے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله إن للموت سكرات رواه البخاری۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، آج اس پروگرام میں جس موضوع کو لے کر، جس ٹاپک کو لے کر ہم بات کریں گے وہ آپ کو اس آیت سے اندازہ ہو ہی گیا ہے کہ یہ ٹاپک کیا ہے، یہ موضوع کیا ہے۔ ہم اور آپ اس سے واقف ہیں، ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ہم کو اور آپ کو ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ ہم اور آپ ایسے مانیے کہ ہم اور آپ ایک ٹرین پر ہیں۔ آپ ٹرین دیکھے ہوں گے، سفر کیے ہوں گے،
تو ٹرین میں نہ جانے کتنے سارے پیسنجر ہوتے ہیں، اور ہر پیسنجر کوئی رامپور ہاٹ تک، کوئی وہاں سے لے کر بردوان تک، تو کوئی کولکاتہ تک جاتے ہیں۔ مقصد صرف بتانا میرا یہ ہے کہ کسی کا ٹائم پہلے آ جاتا ہے اور کسی کا ٹائم بعد میں آتا ہے، لیکن وہ مقصد تک ضرور پہنچتا ہے۔ یہ دنیا بھی اسی طریقے سے ہے کہ ہم اور آپ، اللہ نے ہم کو اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا، تو ہمیں اور آپ کو ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ قبر کے اندر۔ یہ موت جو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ موت فلاں جگہ، وہ فلاں عورت، یہ فلاں مرد مر گیا، ہم سنتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 185 کے اندر فرما رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ دنیا میں جو بھی انسان، جو بھی جاندار ہے، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے وہ جائیں گے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ جو بھی عمل کیے ہیں قیامت کے دن وہ دیکھیں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جو جہنم سے اس کو دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور یہ دنیا تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ اس آیت سے صاف پتہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ قبر کے اندر۔ اور ہم اور آپ دنیا کے اندر کہیں بھی چلے جائیں، دنیا کے اندر اگر ہم کسی گھر کے شیشے کے اندر ہی کیوں نہ چلے جائیں، پھر بھی ہمیں اور آپ کو موت آ پہنچے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ، تم دنیا میں نہ جانے لاکھوں لاکھوں کلومیٹر دوری پر چلے جاؤ، تم قلعے کے اندر بند ہی کیوں نہ ہو جاؤ، تمہیں موت آ پکڑے۔ یہ موت ہم اور آپ معمولی سمجھتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کعب بن مالک سے، اے کعب بن مالک، یہ موت کیا چیز ہے؟ یہ موت جب انسان کے ساتھ ہوتا ہے، جب موت آتی ہے تو اس حال، اس وقت اس انسان کا حال کیا ہوتا ہے؟ حضرت کعب بن مالک نے فرمایا اے امیر المومنین، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت ایک ایسا خطرناک چیز ہے کہ مان لو ایک درخت ہے، ایک درخت کا شاخ ہے، ایک ٹہنی ہے، اور اس ٹہنی پر، اس ڈار پر صرف کانٹا ہی کانٹا ہوگا، اور ہر وہ کانٹا ایک انسان کے شریر میں، ایک انسان کے جسم میں پرویش کر دیا جائے، گھسا دیا جائے، اس کے شریر میں ڈال دیا جائے، اور ایک طاقتور انسان اس انسان کو اس درخت سے کھینچے، کھینچنے کے بعد جتنے شریر میں آ جائے اور جتنے اس درخت میں رہ جائے، اس کے گوشت اور خون، یہ جتنا خطرناک ہے اس سے بھی کئی گنا خطرناک ایک انسان کی موت ہے۔ آپ اور ہم قریب سے دیکھے ہوں گے کوئی انسان مر رہا ہے تو پاخانہ کے راستے سے پاخانہ بھی نکل جاتے ہیں کبھی کبھی، اتنے خطرناک وہ موت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی یہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان بین یدیہ رکوۃ او قلبۃ، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا ٹائم قریب آ گیا، ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس رکوۃ او قلبۃ، کہ اس کے پاس ایک برتن تھا یا ایک ہانڈی تھا، اس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجعل يدخل يديه، اپنے ہاتھ کو اس برتن میں، اس پانی کے پیالہ میں ڈالتے، فیجتمع وجہہ، اور اپنے چہرے پر میلتے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق مگر صرف اللہ۔ یہ کہتے جاتے، یہ کہتے جاتے، اور کہتے ان للہ موت سقرات، ان للموت سقرات، کہ موت کی سختی بہت ہی خطرناک ہے، جان کنی کی سختی بہت خطرناک ہے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے نبی کے، تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت آسانی سے ہو، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے 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 ہو گئے، اور صرف ایک جملے اپنے منہ سے نکالتے ہیں ان للموت سقرات، ان للموت سقرات۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں فی رفیق الاعلی، فی رفیق الاعلی، اور اس دور فانی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک قبض سولی پر پرواز کر گئی۔ یہ موت خطرناک چیز ہے، ہم لوگ عام سوچتے ہیں یہ موت۔ کسی نے کہا تھا کہ موت اگر آپ ہزاروں بار، اگر آپ لاکھوں بار کینچیوں میں کاٹ لیتے شریر تو یہ ٹھیک ہوتا، لیکن موت بہت ہی خطرناک چیز ہے، آپ مر نہیں سکتے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ مومنون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نقشہ کھینچا ہے کہ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، کہ جب عزرائیل ملک الموت، جب موت کا فرشتہ تمہارے قریب آتا ہے، حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، جب تم مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ہر بندہ یہ کہتا ہے لعلی، اے اللہ لعلی اعمل صالحا، ہمیں ایک بار چھوڑ دے دنیا کے اندر تاکہ ہم نیک کام کریں، دنیا کے اندر اچھے کام کریں دنیا کے اندر، اے اللہ ہمیں ایک بار پھر سے توفیق دے دے تاکہ ہم دنیا میں چلے جائیں اور پھر اللہ کے کام کریں۔ تو محترم سامعین، یہ موت بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور موت جب آپ کا ٹائم لکھا ہوا ہے، اگر آپ کا ٹائم مرنے کا 7 بجے پکا ہے تو آپ 7 بجے ہی مریں گے، 7:01 بھی آپ کے یہاں نہیں جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ منافقون کے اندر آیت نمبر 11 کے اندر وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی مسلمان، جب کسی انسان کے پاس موت آ جائے گا تو یؤخر، تو ایک وقت، ایک سیکنڈ بھی ادھر اور ادھر نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسی وقت تم مرو گے۔ اور یہ موت اتنا خطرناک چیز ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ کہاں مریں گے، کسی انسان کو یہ معلوم نہیں کہ وہ مرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرما رہا ہے
وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کہ کسی انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کل کیا کرے گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور وہ کل کہاں مرے گا، کس جگہ مرے گا، وہ بھی اس بندے کو پتا نہیں. تو محترم سامعین، یہ موت بہت ہی خطرناک چیز ہے جسے ہم معمولی لے لیتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ حدیث برا ابن عازب کی کہ جب ایک مومن بندہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا حرکتیں کیا جاتا ہے، کیا سلوک کیا جاتا ہے. حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی یہ کہتے ہیں کہ اخرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار، کہ ہم لوگ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جنازے میں شریک ہوئے تھے. حضرت برا ابن عازب یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں گئے. کس کے جنازے تھے؟ ایک انصاری صحابہ. فانتہینا الی القبر ولما یلحد، اور حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں کہ ہم لوگ جس ٹائم گئے تھے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے، اس وقت قبر پوری طریقے سے ریڈی تیار نہیں ہوا. تو حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں کہ جلسنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحولی، کہ ہم لوگ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبر کے آس پاس بیٹھ گئے، ارد گرد بیٹھ گئے. اللہ کے نبی بھی بیٹھے اور ہم تمام صحابہ بھی بیٹھے قبر کے درمیان، قبر کے پاس، اور ایسے بیٹھے کہ کأنما رؤوسنا الطیر، کہ جیسے کہ ہمارے سروں پر چڑیاں بیٹھا. اتنا خاموشی سے بیٹھے ہیں، اتنے چپ چاپ بیٹھے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ ہمارے سروں پر چڑیاں بیٹھا. پھر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آؤ، پھر ایک کنکریا لیا، اور کنکریا لینے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو کھودنے لگے. کھودنے کے بعد فرفع رأسہ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اوپر اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد فرمایا استعیذ باللہ من عذاب القبر، استعیذ باللہ من عذاب القبر، استعیذ باللہ من عذاب القبر. اے میرے صحابہ، اس قبر سے پناہ طلب کرو، اس قبر سے ڈرو، اللہ سے معافی طلب کرو، اللہ سے معاف مانگو، اللہ سے پناہ طلب کرو کہ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہو لیسمع خفن نعالہ. پھر کوئی مومن بندہ جب مرتا ہے، جب قبر تک اس کو لے کر جاتا ہے، اور جانے کے بعد جب اس کو صلح دیتا ہے، اور صلح دینے کے بعد مٹی ڈال دیتا ہے، اور ڈالنے کے بعد جب تمام پریوار والے، تمام گاؤں کے لوگ والے، تمام لوگ جب واپس چلے آتے ہیں تو انہو لیسمع، تو وہ قبر والے، وہ مردہ انسان سنتا ہے خفن نعالہم، ہمارے جوتوں کی آواز کو. اور فرما رہے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ انسان جو مر چکا ہے وہ ہمارے پیروں کی چپل کی آہٹ کو وہ سنائی دیتا ہے، اس کو مجھے. پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو فرما رہے ہیں قبر کے ارد گرد بیٹھ کر کے کہ دیکھو، جو انسان ابھی مر گیا، جس کو ہم دفن کر کے گھر چلے جائیں گے، یاتیہ ملکان، تو اس کے پاس دو فرشتے آئیں گے، اور وہ کالا اور کلوٹا فرشتہ آئیں گے. ان کی آنکھیں بریانی کی ڈیگ کی طرح ہوں گے، بڑے بڑے،
وہ دیکھتے ہی تھرا جائیں گے، کانپ جائیں گے، لرز جائیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُمْ لِسَانِهِ، پس اس انسان کو جو سولا ہوا ہے، جو سویا ہوا ہے، اس کو اٹھائے گا وہ دونوں فرشتے اور اٹھا کر کے بیٹھائے گا اور پوچھے گا من ربک، بس ایک سوال کرے گا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ جب تم دنیا میں تھے تو تم کو کن خداؤں کو مانتے تھے؟ تم دنیا میں تھے تو کس پروردگار کو مانتے تھے؟ تم کس رب کی عبادت کرتے تھے؟ بتاؤ۔ اگر وہ مومن بندہ ہوگا، وہ پکا سچا نمازی ہوگا، وہ دیندار ہوگا، وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، وہ مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہوگا، اس کے دل مسجدوں سے جڑا ہوا ہوگا، وہ پانچوں وقت کی نماز پڑھا کرتا ہوگا تو وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ، میرا رب وہ پروردگار ہے، میرا رب وہ اللہ ہے، ایک ہے، لا الہ الا اللہ، وہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ پھر وہ دونوں فرشتے اس مومن بندے سے سوال کریں، بتاؤ ما دین کا، تم دنیا میں تھے تو تم کس دین پر تھے؟ تم کس مذہب پر تھے؟ تم کس مذہبوں کو ماننے والے تھے؟ وہ اگر مومن بندہ ہوگا، وہ اگر پکا سچا مسلمان ہوگا تو وہ فوراً بتا دے گا دین اسلام، میرا دین اسلام تھا، میں اسلام دھرم پر تھا۔ وہ فرشتے پھر سوال کریں ما ھذا الرسول الذی بعث فیکم، بتاؤ جو تمہارے درمیان ایک ایسے نبی بھیجا گیا تھا، ایک ایسے نبی کو مبعوث کیا تھا تمہارے درمیان، تم اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ وہ تمہارا کون ہے؟ وہ مومن بندہ کہے گا وہ ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھے گا ایک لاسٹ سوال اور امپورٹنٹ سوال کہ وما یدریک، وما یدریک، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پائے ہو، وہ جو کتاب لے کر آئے تھے اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ وما یدریک، تم کیا پائے، تم کیسے ایمان لائے ہو؟ وہ مومن بندہ کہے گا آمنت باللہ، آمنت بالقرآن، قرأت بالقرآن، ہم قرآن پڑھا کرتے تھے اور اس قرآن کے اوپر ایمان لائے۔ اب ذرا غور کریں کہ اگر ہم اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور یہ سوچیں کہ ہم کتنے پکے سچے مومن ہیں، ہم کتنے پکے سچے مسلمان ہیں، کیا ہم مرنے کے بعد وہ فرشتے کے ایک ایک سوال کے جواب دے سکیں گے؟ کیونکہ ہمارے پریوار والے، ہمارے رشتہ دار والے ہمیں تو چھوڑ کر کے چلے آئیں گے، پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ کل قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا، سب اپنے اپنے پریشان میں ہوں گے۔ یہاں تک کہ جس کے لیے ہم اس دنیا میں نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، جس کے خاطر ہم عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کے خاطر ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کے خاطر ہم اللہ کی عبادت کو ٹھکرا دیتے ہیں، جس کے ذریعے سے، جس کے خاطر ہم اللہ کو بھول چکے ہیں، جس کے خاطر ہم جنت کو بھول چکے ہیں، جس کے خاطر ہم جہنم کو بھول چکے ہیں، وہ ہمارے پریواروں کے لیے یہ پریوار کل قیامت کے دن کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بوجھ تو چھوڑیے، قیامت کے دن ہر انسان جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے سورہ مومنون کے اندر کہ فلا انصاب بینہم، کہ کوئی بھی نسب،
کوئی بھی خاندان، کوئی بھی رشتے دار کام نہیں آئیں گے۔ یومئذ یتساءلون، کام آنا تو دور کی بات، کل قیامت کے دن کوئی پوچھے گا بھی نہیں کہ تم کس حال میں ہو، تمہارا کیا حال ہے، یہ پوچھے گا بھی نہیں۔ قرآن الکریم کے اندر 30واں پارہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ، کل قیامت کے دن ہمارے بھائی چھوڑ کر کے بھاگے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، وہ ماں چھوڑ کر کے بھاگے گی، وہ ابھی اور باپ بھی چھوڑ کر کے بھاگیں گے۔ ہم جس کے لیے کام کر رہے ہیں دنیا کے اندر، اپنے بیٹے اور بیٹوں کے لیے، بیٹی اور بیٹوں کے لیے نہ جانے کتنے سارے کام کرتے ہیں اور اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، اللہ کو بھلا دیے ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ کل قیامت کے دن بھاگیں گے۔ وصاحبتہ وبنی، اور ہر قدم قدم پر ساتھ رکھنے والے، ایک ساتھ چلنے والے، وہ بیوی بھی کل قیامت کے دن چھوڑ کر کے بھاگیں گے۔ ذرا سوچے کہ وہ دن کیا حال ہوگا کہ کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ ہر انسان یہ دعویٰ کرے گا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ۔ ہر انسان یہ دعویٰ کرے گا، اے اللہ یہ میرا باپ تھا دنیا کے اندر، اے اللہ یہ میری ماں تھی دنیا کے اندر، اے اللہ یہ میرا بھائی تھا دنیا کے اندر، اے اللہ اس کو پکڑ لے، اے اللہ اس کو پکڑ کر کے تو لے جا، لیکن اللہ مجھے چھوڑ دے۔ یہی تک نہیں، ہر انسان یہ تمنا کرے گا۔ سورہ معارج کے اندر اللہ رب العالمین نقشہ کھینچ رہا ہے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ۔ ہر انسان یہ کہے گا، اے اللہ یہ میرے گاؤں والے تھے، اے اللہ یہ میرے پریوار والے تھے، اے اللہ تو اس کو پکڑ لے، مجھے چھوڑ دے۔ اور کسی پتھر کے کونے میں جا کر چھپ جائیں گے اور یہ فریاد کریں گے، اے اللہ اس کو پکڑ لے لیکن مجھے چھوڑ دے۔ جس کے خاطر ہم دنیا میں نہ جانے اللہ کو چھوڑ دیے ہیں، اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، قرآن کو بھول چکے ہیں۔ ہماری کون سی کتاب ہے؟ ہم اپنے مذہبوں کو بھول بیٹھے ہیں، ہم اپنے قرآن کو بھول بیٹھے ہیں۔ جب قبر کے اندر سلا دیا جائے گا اور چھوڑ کر کے گاؤں والے، گھر والے، پریوار والے چلے آئیں گے، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ پوچھے گا ماما یدریک، تم محمد کو جو دنیا کے اندر گئے تھے وہ کون سی کتاب لے کر گیا تھا، تم کیا جانتے ہو، بتاؤ تم نے کیا پایا؟ تو وہ مومن بندہ کہے گا، جو قرآن پڑھا ہوا رہے گا وہ کہے گا قرأت القرآن، ہم قرآن کو پڑھتے تھے، وآمنت بھی، اور ہم قرآن کے اوپر ایمان لائے تھے۔ بڑا افسوس کی بات ہے کہ ہم تو آج قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ ہم کیا جواب دیں گے مرنے کے بعد؟ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، بس یہ چاروں سوال کا جواب دینے کے بعد ایک آسمان سے آواز آئے گا، آواز دینے والا آواز دے گا۔ کیا آواز دے گا؟ ابشروا بالجنہ، کہ اس کو جنت کی خوشخبری دے دو، وَأَلْبِسُوهُ لِبَاسًا مِّنَ الْجَنَّةِ، اور اس کو جنت کا کپڑا پہنا دو، اور فرمائے گا وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور اس کو جنت کا دروازہ اس کے قبر تک کھول دو۔ یہ قبر کا میں بات بتا رہا ہوں، مرنے کے بعد جو ایک انسان کے ساتھ ہونے والا ہے اور جو ہو رہا ہے قبر کے اندر، کہ جب مومن بندہ چاروں سوالوں کا جواب دے دینے کے بعد، جب مومن بندہ فارغ ہو جائیں گے جواب دینے کے بعد، اس کے بعد آسمان سے ایک پکارنے والا پکارے گا، اللہ کہے گا کہ اس کو جنت میں ڈال دے، اس کے ہوائیں اور اس کی جنت کی خوشبو اس کے قبر تک پہنچتے رہیں گے۔
یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام قبر کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی یہ حدیث بیان کر رہے ہیں صحابہ کرام کے درمیان۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے بیٹھے کہ ہمارے سروں پر چوہیاں بیٹھی اور ہم دھیان سے سن رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، پھر اگر وہ کافر بندہ ہوگا، وہ منافق بندہ ہوگا جو مسجدوں سے کوئی تعلق نہیں، جو اپنے بال بچوں سے کوئی تعلق نہیں کہ میرا بال بچہ پڑھ رہا ہے یا کیا کر رہا ہے، جو دین و دنیا سے کوئی تعلق نہیں، جو اپنے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں، ایسے انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، اس کے پاس دو فرشتے ہوتے ہیں اور خطرناک فرشتہ ہوگا۔ وہ فرشتے کو دیکھتے ہی وہ لرز جائیں گے، وہ گھبرا جائیں گے، آخر کرے گا تو کیا کرے گا، اس 3 گز کی زمین میں آخر دوڑے گا تو کہاں تک دوڑے گا، مرنے کے بعد کوئی چارہ نہیں پائے گا۔ وہ جو انسان، وہ کافر بندہ، وہ منافق بندہ جو نماز سے دور رہتا تھا، جو نمازوں سے دور رہتا تھا، فَيُجْلِسَانِهِ، پس اس کو اٹھا کر کے اس کو بیٹھائے گا، سے وہی سوال کرے گا بتاؤ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ وہ کیا جواب دے گا؟ وہ تو مسجدوں سے جڑا ہوا نہیں تھا، وہ تو نماز تو پڑھتا نہیں تھا، وہ تو دنیا کے اندر گناہوں میں مطلوب تھا، وہ کیا جواب دے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ سب سے پہلا سوال کرے گا بتاؤ من ربک، تمہارا رب کون ہے، تو وہ کافر بندہ ایک ہی جواب دے گا ہاں 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 لا ادری، یہ کیا بول رہے ہو بھائی، یہ کیا کر رہے ہو، لا ادری، ہمیں کچھ پتا نہیں، ہم کیا کر کے آئے ہمیں کچھ پتا نہیں دنیا میں۔ پھر سوال کرے گا وہ فرشتہ ماں دین کا، بتاؤ تمہارا دین کیا تھا دنیا کے اندر، تم کس خدا کو مانتے تھے، تم کس مذہب کو مانتے تھے، تم کس رب کو مانتے تھے، کون سا دین تھا تمہارا بتاؤ۔ وہ تو منافق نہ کبھی مسجد دیکھا تھا نہ نماز پڑھتا تھا، وہ کہے گا ہاں 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 لا ادری لا ادری، ہمیں کچھ بھی پتا نہیں۔ پھر وہ فرشتے کہے گا، پھر وہ پوچھے گا وہ فرشتہ بتاؤ تمہارے درمیان ایک نبی آیا تھا، ایک ایسا آدمی آیا تھا، تم اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ وہ کہے گا لا ادری لا ادری، ہمیں کچھ پتا نہیں۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ، بس آسمان سے آواز دینے والا آواز دے گا اور کہے گا ابشروا من النار، اس کو جہنم کا خوشخبری دے دو، والبسوا لباسا من النار، اور اے فرشتے اس کو جہنم کا لباس پہنا، وہ جہنم کی لباس اتنے خطرناک ہوا آگ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا کی آگ سے 69 بڑا خطرناک ہوا آگ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر کلما نضجت جلودہم بدلنا جلودا غیرہا، جب اس کی لباس کو پہنایا جائے گا، آگ کی لباس کو پہنایا جائے گا، تو کلما نضجت جلودہم، اس کے چمڑے اکھڑ جائیں گے، اس کے چمڑے پگھل پگھل کر کے گل گل کر کے اس کے شریر سے، اس کے جسموں سے پگھل کر کے گر جائیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلنا، اللہ فرما رہا ہے
کہ جیسے ہی ایک چمڑا جھل کر کے ایک چمڑا گل کر کے گرے گا بدلنا ہم بدل دیں گے اس چمڑے کو، ہم دوسرا چمڑا پہنا دیں گے، جنودن غیرہا ہم دوسرا چمڑا لے کے چلے آئیں گے۔ یہ قبر کا بتا رہا ہوں، قبر کا جہنم کی تو دور کی بات ہے، جنت کی تو دور کی بات ہے، یہ قبر کی عذاب اتنا خطرناک کہ ایک انسان مرنے کے بعد مرنے تو اتنا خطرناک سزا کہ جب روح قبض کر لیتا ہے وہ عزرائیل تو کتنا بھیانک قبض ہوتا ہے، پھر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ یہ قبر کی عذاب اتنا خطرناک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کلما نضجت جلودہم بدلنا جلودا غیرہا، کہ جیسے ہی ایک چمڑی اس کی پگھل کر کے گریں گے پھر ہم دوسرے چمڑے اس کو پکڑ دیں گے۔ یہیں تک بس نہیں، پھر اللہ پکار کر کے کہے گا افتحوا لہ بابا الی النار، اے فرشتے جہنم کا دروازہ کھول دو تاکہ وہ جہنم کی گرمی اور جہنم کی چیخ و پکار اس کے قبر تک آئیں۔ یہ کہہ دینے کے بعد کیا بیان کروں حدیث کو، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں، تمام صحابہ کرام اس حدیث کو سن رہے ہیں، اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایسے فرشتے آئے جو سیاہ ہوں گے، کالا ہوں گے، کلوٹا ہوں گے، اور وہ ایسے ہتھوڑا لے کر آئیں گے، ایسے ہتھوڑا لے کر آئیں گے، اس ہتھوڑا کا پاور اتنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ضرب بها جبل، اگر کسی پہاڑ پر مار دیا جائے، اگر کسی پہاڑ پر اس ہتھوڑا کے ذریعے میں مار دیا جائے لصار تراب، وہ بڑے بڑے پہاڑ بھی دھورا ہو جائے گا، وہ بڑے بڑے پہاڑ بھی پاگل ہو جائے گا، وہ بڑے بڑے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ میں پہاڑ کا بات کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں، ہم تو انسان ہیں، ہمارا کیا ہو؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس منافق انسان کو، اس کافر انسان کو ایسا مارے گا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما بین